پھولوں کی وادی ہمیشہ بہار کے رنگوں سے جگمگاتی رہتی تھی۔ یہ کوئی عام وادی نہ تھی، بلکہ ایک جادوئی دنیا تھی جہاں ہر پھول کے اندر ایک ننھا سا گھر ہوتا تھا۔ ان گھروں میں پریاں رہتی تھیں۔ یہ گھر اتنے حسین ہوتے کہ پھولوں کی پتیاں دیواروں کا کام دیتی، شبنم کے قطرے شیشے کی کھڑکیوں کی طرح چمکتے اور پھولوں کی خوشبو کمروں میں ہمیشہ بسی رہتی۔ اس وادی کی پریاں ایک دوسرے تک خبریں اور پیغام پہنچانے کے لیے نہ پرندوں کا سہارا لیتی تھیں اور نہ ہی ہوا کا، بلکہ وہ تتلیوں کو اپنا قاصد بناتی تھیں۔ ہر تتلی کے پروں پر ایک ننھا سا جادوئی نشان ہوتا تھا جسے صرف پریاں ہی پڑھ سکتی تھیں۔ ایک دن بہار کی پہلی صبح تتلیوں کا ایک قافلہ پھولوں سے پھولوں کی طرف اڑ رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر ان میں سے ایک تتلی غیر معمولی گھبراہٹ میں تھی۔ اس کے پروں کی چمک مختلف تھی اور اس کی پرواز بے ترتیب۔ وہ سیدھی گلاب کی پری ماہین کے گھر جا رکی۔ ماہین نے جب تتلی کے پروں پر چمکتا ہوا پیغام پڑھا تو اس کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ پیغام میں لکھا تھا، اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے جادوئی چشمہ دوبارہ نہ بہا تو وادی کے تمام پھول مرجھا جائیں گے۔ یہ پیغام وادی کے سب سے قدیم کمل پھول کے گھر سے آیا تھا، جہاں حکمت کی پری زرری رہتی تھی۔ ماہین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فوراً اپنے ننھے سے گھر سے باہر نکلی اور اپنی قریبی دوست نیلگوں پروں والی پری علیشا کو ساتھ لیا۔ دونوں کو معلوم تھا کہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ انہیں کانٹوں کے جنگل سے گزرنا تھا جہاں سنہری مکڑیاں اپنے جال بنتی تھیں اور ذرا سی غلطی جان لیوا ہو سکتی تھی۔ وہی گھبرائی ہوئی تتلی ان کی رہنما تھی۔ وہ فضا میں خوشبو کی ایک باریک لکیر چھوڑتی جا رہی تھی تاکہ پریاں راستہ نہ بھٹکیں۔ کئی مشکل مرحلے طے کرنے کے بعد جب وہ چشمے کے قریب پہنچی تو منظر دیکھ کر دونوں رک گئیں۔ پانی کا بہاؤ بہت کم ہو چکا تھا اور پتھروں کے درمیان ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ تاریک خور تھا، ایک پرانا بدرو جن جو روشنی اور پانی دونوں کو نگل لیتا تھا۔ علیشا نے خوف زدہ آواز میں کہا، یہ تو صدیوں سے قید تھا، یہ آزاد کیسے ہو گیا؟ تاریک خور نے گرجدار آواز میں کہا، پھولوں کی وادی بہت خوش ہے اور خوشیاں مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ ماہین نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور روشنی کا ایک دائرہ بنا دیا، جبکہ علیشا نے اپنے پروں سے پانی کی بوندیں اٹھا کر فضا میں بکھیر دیں۔ اسی لمحے تتلی نے تیزی سے اپنے پروں پر پیغام بدلا اور باقی تتلیوں کو خبر بھیج دی۔ کچھ ہی دیر میں درجنوں پریاں وہاں پہنچ گئیں۔ سب پریوں نے ایک ساتھ وہ قدیم ترانہ گانا شروع کیا جو چشمے کے پانی کو جگانے کے لیے صدیوں سے گایا جاتا تھا۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، پانی کا بہاؤ تیز ہونے لگا، روشنی پھیل گئی اور تاریک خور اس میں گھر گیا۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ تاریک خور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ چشمہ دوبارہ بہنے لگا، پھول کھل اٹھے اور پوری وادی میں بہار کی خوشبو پھیل گئی۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے تتلی کی طرف دیکھا اور کہا، آج تم نے صرف ایک پیغام نہیں پہنچایا، تم نے پوری وادی کو بچا لیا ہے۔ اس دن کے بعد اس تتلی کو سنہری قاصد کا لقب دیا گیا اور تب سے ہر سال بہار کے پہلے دن تتلیوں کا تہوار منایا جانے لگا، جہاں پریاں اور تتلیاں اکٹھے ناچتی ہیں تاکہ اس دن کی یاد ہمیشہ زندہ